الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت صدق اللہ العظیم۔ تمام ماں بہنیں میرے ساتھ جن کو جو درود شریف یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام ماں بہنوں کا یہاں حاضر ہونا یہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ بات آئی تھی کہ ہم سب جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یہ مرد اور عورت تمام کے اوپر ایک سا دین اور ایک سا ایمانی تقاضا لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے صرف باتیں ہوں اور عورتوں کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ قرآن صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ نماز مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ دین کی تعلیم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ صرف دو باتیں ہیں سمجھنے کے لیے بڑا آسان، کہ ماں کے پیٹ سے مرد بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے اور ماں کے پیٹ سے عورت بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ مرد کو بھی دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور عورت کو بھی دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اور دونوں کا ٹھکانہ پھر وہی ہے۔ مرد کو بھی اس دنیا سے مر کر کے چلا جانا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور عورت بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ عورت کو بھی مرنا ہے اور مر کے پھر قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد پھر دو ہی حال ہیں۔ اب وہاں یا تو اگر مرد نے اچھے اعمال کیے ہیں، اگر اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، ایمان، حیا، تمام چیزوں کا اگر اس نے خیال کیا ہے، معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، ایک دوسرے کے حقوق، اگر مرد نے ان تمام چیزوں کو پورا کیا ہے تو مرد کے قبر کو اللہ کشادہ فرما دیں گے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، جنت میں اللہ اپنے جنت کی ہوائیں قبر میں عطا فرما دیں گے۔ اور اگر جس عورت نے یہ تمام کام کو کیا ہے تو اس عورت کے لیے اللہ رب العزت قبر میں تمام آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ لیکن اگر کسی مرد نے نہیں پورا کیا تو وہ مرد بھی جہنم میں جائے، وہ مرد بھی جہنم کی تپش اور جہنم کی آگ کی تمام گرمی کو قبر سے ہی محسوس کرنے لگے گا، اور عورت بھی محسوس کرنے لگے گی۔ پھر اس کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا اور میدان محشر قائم ہوگا، اور اس دن جب مرد اور عورت دونوں اٹھائی جائیں گے، اور دونوں کے اٹھائے جانے کے بعد پھر جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو پھر وہاں یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ کس کے خاندان سے، کس کے گھر سے، کس کے گھرانے سے، امیر سے، غریب سے، کالے سے، گورے سے، بزنس مین سے، نوکر سے، کچھ نہیں۔ سیدھا سوال یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال کیا ہیں۔ اعمال نامے کھولے جائیں گے اور اعمال ناموں کو دیکھا جائے گا۔ اگر جس مرد کا اعمال نامہ ٹھیک ہوگا وہ مرد جنت میں جائے گا، جس عورت کا اعمال نامہ ٹھیک ہوگا وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اگر جس کے اعمال نامے غلط ہوں گے، جس کے اعمال ناموں میں گناہ زیادہ ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ اسی تمام مقاصد کے تحت باتیں آئی تھی کہ ہم سبوں کو دنیا کو بنانے میں، دنیا کو سنوارنے میں اگر دیکھا جائے تو شاید 75% ہاتھ عورتوں کا ہے، خواتین کا ہے۔ اگر یہ چاہیں تو گھر کو خوبصورت رکھیں، اگر یہ چاہیں تو بچوں کو خوبصورت رکھیں، اگر یہ چاہیں تو ماحول کو خوبصورت رکھیں، اور اگر یہ نہ چاہیں تو کوئی چیز اچھی نہ ہو۔ مرد کیا کر سکتا ہے؟ اچھی نوکری کر سکتا ہے، اچھا دکان چلا سکتا ہے، اچھا کاروبار کر سکتا ہے، لیکن ان تمام کے پیچھے جو بناؤ ہے، جو سنگار ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ہماری خواتین ہیں اور آپ ماں بہنیں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اچھا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ گھر خوبصورت نہیں ہوتا، گھر والی خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کا گھر بہت خوبصورت ہو لیکن اگر گھر کی عورتیں اور گھر میں رہنے والی اگر بد سلیقہ ہو، بد چلن ہو، پھوہڑ ہو، اگر وہ صاف صفائی کا خیال کرنے والی نہ ہو، چیزوں کو سلیقے سے لگانے والی نہ ہو، تو گھر بہت خوبصورت بھی ہوگا لیکن وہ بے ڈھنگا ہوگا اور بیکار لگے گا دیکھنے میں۔ لیکن کسی کا گھر
کم پیسے کا بنا ہوا ہوتا ہے، کسی کا گھر کم درجے کا ہوتا ہے، لیکن جب گھر کی عورتیں پاک دامن ہوتی ہیں، حیادار ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، پردے دار ہوتی ہیں، مہذب ہوتی ہیں اور ترتیب والی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے چھوٹے سے گھر کو بھی، پرانے گھر کو بھی، اپنے کمزور اور خستہ حالت گھر کو بھی بہترین طریقے سے سجا کر کے، صاف ستھرا رکھ کر کے اور منظم انداز سے رکھتی ہیں اور خوبصورت زندگی گزارتی ہیں۔ تو جب عورتیں اپنے آپ میں سمجھدار، دنیا کے معاملے میں خوب ہیں، تو انہیں دین کے معاملے میں بھی ہر حال میں سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے۔ دنیا تو ہم جس حال میں رہیں، جیسے بھی رہیں، یہ دنیا بہرحال ہماری گزر جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ہم سبوں کو مرنا ہے، مر کے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جا کر کے تمام اعمال کے حساب دینے ہیں، اور وہاں پر پھر ہمیں کامیابی سمجھ میں آئے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اگر دنیا میں ہماری کوئی خواتین کچھ بھی پڑھ لے، ایم اے کر لے، بی اے کر لے، ڈاکٹر بن جائے، آفیسر بن جائے، یا کسی کے بہت اچھے گھر میں شادی ہو جائے، بہت اچھا گھر والا اسے مل جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہیں، بڑی اچھی ہیں، محلے والے اس کی بڑی عزت کرنے لگے، فلانی کی بہو بڑی اچھی گھر میں ہے، اور فلانی کی بیٹی بہت اچھے گھر میں ہے، بڑی سلیقے مند ہے، ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چند روزہ باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں جو ختم ہو جائے گی۔ کامیابی وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے، سب ناکام ہیں۔ آپ یہاں آئیں، حاضر ہوئیں، آپ کا آنا کتنا قیمتی ہے، کتنا مبارک ہے، یہ آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آئے گا، احساس نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی دین کی خاطر اور دین کی باتوں کی خاطر ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ اپنے گھروں سے نکل کر کے یہاں آئیں، جمع ہوئیں، آپ کے چلنا بڑا مبارک ہے، آپ کے جو قدم اٹھے ہیں یہ بڑے مبارک ہیں۔ آپ کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پڑ بچھائے ہیں کہ یہ ایک آدم کی بیٹی، یہ ایک حوا کی بیٹی اپنے ایمان کی غرض سے، اپنے دین کی غرض سے، اپنے اعمال کی غرض سے اور اپنے عقائد کی غرض سے اللہ کی بات اور اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے اور جاننے کی غرض سے کہیں جا رہی ہیں، اپنے قدموں کو اٹھا رہی ہیں۔ ورنہ اگر ان کو یہ بات سننا نہ ہوتا تو شاید یہ دن بھر آج بازار کے کام سے بھی، کسی دوسرے کام سے گھر سے باہر نہ نکلتی، لیکن اپنے حبیب کی باتوں کے لیے گھر سے نکلی۔ فرشتوں نے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے، آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکیاں ملی ہیں، اور پھر جتنے اخلاص کے ساتھ آپ آئی ہیں، جتنے ایمان کے ساتھ آئی ہیں، جتنے تسلی کے ساتھ آئی ہیں، اور جتنی فکر لے کر کے آپ آئی ہیں کہ آپ کو اپنی دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے، اپنی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے پورے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے، پورے گھریلو ماحول کو ہمیں دینی ماحول بنانا ہے، اپنے نبی کی سنت والا ماحول بنانا ہے، اپنے نبی کی بیویوں جیسی حیا اور پاک دامنی اور پردہ اپنے گھروں میں داخل کرنا ہے، اپنے بچوں کو ہمیں صحابہ جیسا بنانا ہے، وہ جیسے اعمال اور ایمان سکھانے ہیں۔ آپ جتنا فکر لے کر کے آئی ہیں اتنے فکر کے حساب سے آپ کے ہر قدم پر زیادہ سے زیادہ نیکیاں آپ کو ملی ہیں اور ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ کا محفل میں بیٹھنا کتنا قیمتی ہے آپ اس کو سمجھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب چند نوجوان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چند مومن، چند مسلمان، چند مومنہ مسلمہ کسی ایمان کی غرض سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی غرض سے اکٹھے آپس میں مل جل کر کے بیٹھتی ہیں، باتوں کو سیکھتی ہیں، سمجھتی ہیں اور پھر اس پر زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ایسی محفلوں کو فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ایسی محفلوں میں فرشتے بیٹھتے ہیں، اور پھر ایسی محفلوں میں سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت اللہ کی خاص رحمت کا نام ہے، وہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب تک اس محفل میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ابھی جس محفل میں آپ ہیں، جیسے آپ نے سر جھوڑ کے ایمان کے اور یقین کی غرض سے بیٹھی ہیں، ابھی زمین و آسمان تک فرشتوں کا آنا اور جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتہ زمین سے آسمان پر جانتا ہے تو اللہ تمام باتیں جانتا ہے کہ یہ فرشتہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا سن کر کے آ رہا ہے، کیا دیکھ کر کے آ رہا ہے۔ پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں فرشتے سے، بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ اور اللہ کی قسم اس بات پر یقین ہے، فرشتہ جگہ کا نام بتاتا ہے، گھر کا نام بتاتا ہے، پورا پتہ بتاتا ہے کہ اللہ میں فلانے ملک سے آ رہا ہوں، فلانے شہر سے آ رہا ہوں، فلانے گاؤں، فلانے کے گھر سے آ رہا ہوں۔ اس گھر میں آپ کی چند نیک بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، چند نیک بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، چند نیک ایمان والی اور مومنہ بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کی باتیں کر رہی ہیں، آپ کے رسول، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، اور اپنے اندر جو گناہ ہیں ان گناہوں کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اللہ ایسے موقع پر فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے تمام کی مغفرت کر دی۔ تو آپ کا محفل میں آنا اور محفل میں بیٹھنا اتنا قیمتی ہے
جو نہیں آئی ہیں یا آپ اگر کبھی نہ آئیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کتنا قیمتی محفل ہے، اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کا محفل میں بیٹھنا، 1.5 گھنٹہ بیٹھنا کتنا قیمتی آپ کے لیے بیٹھتا ہے۔ جب تک آپ رہیں گی اللہ کی حفاظت میں رہیں گی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مغفرت فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث میں ایک بات اور آتی ہے کہ فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ اس محفل میں، اس گھر میں کوئی ایک آدمی، کوئی ایک شخص، کوئی ایک عورت ایسی تھی جو اس اجتماع کے غرض سے نہیں آئی تھی، اس دینی باتوں کے غرض سے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ رشتہ داری میں آئی ہوئی تھی، وہ کسی کام سے آئی ہوئی تھی، کسی دوسرے غرض سے آئی ہوئی تھی، اس کو نہیں معلوم تھا، لیکن وہ بھی محفل میں بیٹھ گئی، اس نے بھی باتوں کو سنا اور اس نے بھی سب کے ساتھ میں بیٹھ کر کے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ اس کا کیا کرے، وہ تو محفل کے غرض سے نہیں آئی تھی، اس کا نیت محفل میں آنے کا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو بھی معاف فرما دو۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں سب بھیگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تم اس کو بھی معاف فرما دو اور اس کی بھی مغفرت کر دو۔ تو ہمارا محفل میں آنا اور محفل میں بیٹھنا ہمارا اتنا قیمتی ہے، اس لیے ہم خوب اس بات کا خیال رکھا کریں کہ بڑے اہتمام کے ساتھ جہاں جہاں تاریخ ہماری پڑے ہم سب حاضر ہوں، اور اپنی اگل بغل کی جو ماں بہنیں ہیں ان کو پورے ہفتے میں یہ بات کو بتائیں اور سمجھائیں۔ آپ حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر کوئی ایک بات اگر جانے دین کی تو اس کو چاہیے کہ اپنے دوسرے کو اس بات کو پہنچا دے، دوسروں تک اس بات کی خبر کرے۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں جو سنتی ہیں، جو سمجھتی ہیں، جو یہاں سے سیکھ کر کے جاتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے پڑوس میں رہنے والی دوسری عورتوں کو اچھے انداز سے بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں، اور آئندہ اگر وہ نہ آ سکی ہیں جو ان کو آئندہ جہاں بلایا جائے وہاں پہ لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بتانے پر، آپ کے کہنے پر کوئی عورت آ جاتی ہے، کوئی خواتین ہماری ماں بہنیں آتی ہیں اور آنے کے بعد وہ دین کی باتیں سنتی ہیں اور وہ اچھی باتوں کو جانتی ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی باتیں جانتی ہیں، اور اگر وہ گناہ سے بچ جاتی ہیں اور نیک عمل کرنے لگتی ہیں تو اس کے گناہ سے بچنے پر جو انعام ہے اس کے لیے وہ آپ کو بھی ملے گا، اور نیک اعمال پر جو ثواب ہے اس کے لیے وہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے آپ کی، فرمایا گھریلو عورتیں ہیں، ان عورتوں کی وجہ سے خوبصورتی ہے، ان عورتوں کی وجہ سے ماحول ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ آخر کیا بات تھی کہ کل بھی ہماری ماں بہنیں ہی تھی، کل بھی ماں کی ہی گود تھی، کل بھی یہ ماں کا ہی آغوش تھا، جس آغوش سے اللہ نے بڑے بڑے ولی کو جنم دیا، اللہ نے بڑے بڑے بہادروں کو جنم دیا، اور آج یہی ماں کی گود ہے، آج یہی ماں کی کوکھ اور آغوش ہے، لیکن آج اس سے بچے ایک بھی ڈھنگ کے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، کوئی ایک ڈھنگ کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ آج بھی ماں اتنی ہی محبت کر رہی ہے، کل سے زیادہ آج ہو گئی، آج چیزیں بڑھ گئی، آشائشیں بڑھ گئی، بچوں کا دیکھ ریکھ بڑھ گیا، بچوں کے تمام چیزیں بڑھ گئی، لیکن بچہ ایک آج دیندار نہیں پیدا ہو رہا، نمازی نہیں ہو رہا، دین کی تعلیم نہیں جان رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری جو ماں بہنیں ہیں، جو آپ خواتین ہیں، آپ کے اندر علم نہیں ہے، آپ کے اندر شعور نہیں ہے، دینی شعور نہیں ہے، آپ نے شریعت کو سمجھا نہیں، آپ نے یہ سمجھا کہ میرا کام صرف اتنا ہے کہ ہم کھانا بنائیں، ہم کپڑے دھوئیں، بچوں کو پالیں، شوہروں کا دیکھ ریکھ کریں، بس یہی ہماری زندگی ہے۔ یہ بھی یہ دنیا میں ایک حق ہے آپ کا سب کے اوپر، جس کو آپ اپنے وسعت کے مطابق پورا کر پاتی ہیں، جو کرنا ہے، لیکن ایمان کا جو تقاضا ہے کہ آپ کو اپنے تمام ذمہ داریوں کو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ یہ نماز کسی بھی قیمت پہ معاف نہیں ہے، یہ نماز کے چھوڑنے کا اتنا بڑا وبال ہے، اتنا بڑا عذاب ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتی، گن نہیں سکتی کہ ایک نماز چھوڑنے پر آدمی کتنا زیادہ جہنم سے قریب کر دیا جاتا ہے، جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے اور جنت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو ہر حال میں سمجھنا، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں میری ماں بہنیں، آپ کو ہر حال میں سمجھنا پڑے گا۔ آپ اگر گھر میں تلاوت کریں گی، آپ اگر گھر میں پاک دامنی کی بات کریں گی، عفت کی بات کریں گی، آپ اگر حیا کی بات کریں گی، تبھی آپ کی اولادیں حیادار ہوں گی، تبھی آپ کی اولادیں سمجھدار ہوں گی، تبھی آپ کی اولادیں پردے کو سمجھیں گی، تبھی آپ کی اولادیں اپنی عزت کی پاک دامنی کی حفاظت کریں گی۔ اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گی، اگر آپ اس کی تعلیم نہیں دیں گی تو باہر صرف سن لینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے جو بھی انتظامات کرتی ہیں اس کا خیال رکھیں، اس کا پورا دھیان رکھیں، آپ کا یہ حق بنتا ہے۔ ایک چیز بالکل عام ہے، ایک ساتھ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اتنا علم جس کے ذریعے سے جو روزمرہ کی زندگی ہے، روزمرہ کی تلاوت ہے، روزمرہ کے ذکر و اذکار ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسا ہمارا پردہ ہونا چاہیے، کیسا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے،
یہ تمام چیزوں کا جاننا، اتنا جاننا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہر حال میں آپ کو جاننا پڑے گا۔ بغیر اس کو جانے ہوئے اگر آپ زندگی گزارتی ہیں، یہ زندگی آپ کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، یہ دنیا میری ماں بہنیں کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کون جوانی میں کس کو جانا ہے، کس کو ادھیڑ عمر میں جانا ہے، کس کو بڑھاپے میں جانا ہے۔ لیکن کم سے کم جن کی عمر ادھیڑ ہو گئی ہے، جن کی عمر بڑھاپے کی ہو گئی ہے، ان کو تو کم سے کم یہ بات ہر حال میں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سے بڑی جو بوڑھی عورتیں تھیں، ہمارے ساتھ کی جو ہماری بوڑھی عورتیں تھیں، جو ہمارے محلے خاندان رشتہ دار میں تھی، ان سب کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو اب میرا نمبر ہے، اب ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ تو ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ میری ماں بہنیں کہ ہماری زندگی کے 35 سال، 50 سال، 20 سال، 22 سال گزر گئے، اور ہم پر نماز فرض ہو گیا 12-13 سال کی عمر سے لے کر کے 7 سال 8 سال کی عمر سے لے کر کے، اور ہم نے آج تک کوئی نمازیں ادا نہیں کی ہیں، کوئی نمازیں ادا نہیں کی ہیں۔ ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اگر ٹھنڈی نہ ہوئی تو جب قبر میں ہمیں دکھایا جائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کا، پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، تو جس نے نمازیں نہ پڑھی ہوں گی، جس نے آپ کی باتوں پہ عمل نہ کیا ہوگا، آپ کی سیرت کو زندگی میں نہ اپنایا ہوگا، وہ شخص پہچان ہی نہیں پائے گا، اور وہ کہے گا لا تدری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتی ہوں کہ یہ کون شخص ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا ٹھکانہ ہوگا کہ جب تو اس کو نہیں جانتی تو پھر دنیا میں تو کس کو جانتی تھی، چل تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جہنم کے مزے یہیں سے لینا شروع کر دے۔ اس لیے میری ماں بہنیں پورا خیال رکھے، پورا سمجھیں۔ ہمارے جمع ہونے کا جو مقصد ہے، بنیادی طور پر چند باتیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنا ہے۔ ایک بار میں ہم نہیں سیکھ سکتے، آگے پیچھے یہ باتیں آئیں گی، ان کو ہم سیکھیں گے۔ نمبر 1 پر ہمیں بنیادی عقائد اور نظریات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ ہماری بنیادی عقائد کیا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا، سمجھایا تھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں ہر چیز کا معلوم ہونا اور جاننا، اور اس کو دل سے ماننا ہر حال میں یہ ضروری ہے۔ اگر ہم عقائد درست نہیں رکھتے ہیں، اگر عقائد میں ہمارے کوئی کھوٹ ہے کہ ہمارے بچہ کو کسی نے کچھ کر دیا، ہمارا بچہ فلانے کی وجہ سے ہوا، یا ہمارا کاروبار فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ بیکار کی جو باتیں ہمارے گھر میں رسم و رواج چلتی ہے، یا وہم چلتا ہے، بدگمانی چلتی ہے، یہ سب عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ لہذا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دنیا میں انسان کو سب سے محبوب اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ دنیا میں اگر آدمی کو کسی سے محبت کرنی چاہیے تو ہر حال میں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا خیال رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دنیا میں جو سب سے زیادہ محبت کی جانے والی ذات ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اپنی جان سے زیادہ، اپنے آل اور اولاد سے زیادہ، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ لا یؤمن، اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ماں بہنیں آپ غور کر کے دیکھیں، ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام بھی معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کلمے بھی معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی اور ابو کے نام بھی معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی اور دادی کے نام بھی معلوم ہے، آپ کے ابو کا بھی نام معلوم ہے، یا پھر آپ کے اوپر کتنی نمازیں فرض ہوئیں اور ان نمازوں کو کیسے پڑھنے کا طریقہ آپ نے سکھایا، کیا آپ جانتی ہیں؟ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیسے عورتوں کو ہر حال میں سمجھایا اور بتایا کہ کسی بھی مردہ پر آپ کو نوحہ نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ چیخ چلا کر کے ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر کے نہیں رونا ہے۔ ہاں فطری آنسو آ جاتے ہیں، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن رونا اور چلانا نہیں ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو عورت خوشبودار چیز لگا کر کے باہر نکلے وہ ایسی ہے جیسے بدکردار اور بے حیا عورت۔ ہم اس باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی کتنی تعلیم دی، قرآن کی پوری پوری آیت نازل ہو گئی آپ کے بارے میں، آپ نے پردے کا کتنا خیال کیا، اپنے بال بچوں کو کتنا سمجھایا۔ ایک عجیب ماحول دیکھنے میں آتا ہے، ماں بہنیں اس بات کو آپ سمجھیں، ایک عجیب ماحول ہمارے گھروں میں یہ ہے کہ گھر کی جو بڑی عورتیں ہیں، جو جوان ہیں، جو ادھیر ہیں، وہ تو پورا آنچل ڈالتی ہیں،
وہ جب باہر نکلتی ہیں تو برقع ڈال کے نکلتی ہیں، جب گھر میں بھی رہتی ہیں تو پورا پردہ رکھتی ہیں، لیکن جو 12 سال 14 سال 18 سال 20 22 سال کی جوان لڑکیاں ہیں اس کو آپ یوں ہی باہر لے کے نکل جاتی ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھیے، آپ کی عمر 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئی ہے، آپ کو کون دیکھے گا؟ یا آپ کو دیکھ کر کے کس کی نیت خراب ہوگی؟ یوں تو پردے کا حکم ہے، آپ کو پردہ کرنا ہے، آپ جتنا کرتی ہیں اتنا مناسب ہے، لیکن آپ کے ساتھ کی یہ جوان جو عورتیں ہیں، جو بہویں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان پہ زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے نا، ان کو مکمل پردہ کرانے کی ضرورت ہے، ان کی عزت اور حیا اور پاک دامنی کا پورا خیال کرنا ہے۔ حیا سے اور پاک دامنی سے اور پردے سے کیسے گناہوں کے راستے کھلتے ہیں اور اس سے کیسے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور دونوں گناہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی، دوسرے ہفتوں میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو نمبر 1 بنیادی عقائد یہ ہمارے درست ہونے چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے عبادات۔ عبادات میں کیا؟ نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کیسے کب پڑھی جاتی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج جس کے پاس پیسے ہیں۔ آج اگر آپ معاشرے میں سروے کر کے دیکھیں محلے میں، تو آپ کو کم سے کم 50% خواتین ایسی ملیں گی جن کے اوپر حج فرض ہے، ان کے پاس 5 لاکھ 4 لاکھ روپے کے زیور رکھے ہوئے ہیں، ان کے زیور بکسوں میں بند ہیں، الماریوں میں بند ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان زیوروں کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے، ان زیوروں کی وجہ سے ان کے اوپر حج بھی واجب ہوا ہے، اور وہ لیے بیٹھی ہیں اور جمع پہ جمع کیے جا رہی ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اس سونے اور چاندی کو، اس روپے اور پیسے کو جس کو جمع کر کے آپ نے رکھا ہے، خوب سنبھال کر کے رکھا ہے، اس پیسوں کو ہی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور پھر انہی پیسوں کے ذریعے سے آپ کے جسم کو داغا جائے گا، آپ کے چہرے کو داغا جائے گا۔ آپ جمع کیے ہوئی ہیں مر گئیں، بہو کا ہو گیا، بیٹی کا ہو گیا، آپ نے سب سے پوری زندگی چھپا کے رکھا، پھر بھی انہی کا ہو گیا، وہ کسی نہ کسی کا ہو جائے گا، آپ اپنی زندگی میں صرف گناہ لے کر کے مر گئیں۔ اس لیے ہاں یہ آپ کا حق ہے، آپ اس کا بھی خیال رکھیں، یہ بھی رکھیں، لیکن دینی حقوق ہر حال میں ادا ہونے چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، ہمارے اندر عفو ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے، سخاوت ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، اور حیا وغیرہ کا ہمیں حامل ہونا چاہیے ہر حال میں، اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے ہر حال میں۔ مثلا حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، بخل اور بزدلی نہیں ہونی چاہیے، اور بیجا غصہ جو ہر بات پہ عورتیں غصہ کرتی ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی شریعت کے مطابق گزرنی چاہیے، یہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ مختلف مواقع کے لیے جو ہمارے لیے مسنون دعائیں ہیں ہم اس کو یاد کریں، اس کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ سب وہ بنیادی باتیں، بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے آئیں گی وقتاً فوقتاً، جو آپ کو جاننا اور سیکھنا ہے۔ میں صرف آج 2 باتیں آپ کو بتا کر کے باتیں ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا تعریف کرتے ہوئے کتنی بڑی بات بیان فرمایا کہ خواتین کو جنت میں جانا اور خواتین کے لیے جنت میں جگہ بنانا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا، فرمایا جو خاتون نمبر 1 جو خاتون 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرے۔ ایک حدیث کا ترجمہ صرف آپ کو سنا رہا ہوں بس، کہ وہ خواتین جنت کا اس کے لیے وعدہ ہے اور وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گی، وہ نمبر 1 جو نماز پڑھنے کی پابندی کریں۔ اب میری ماں بہنیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گریباں میں جھانک کر کے ایک بار دیکھیے اور سوچئے کہ آج اتنی بڑی عمر ہماری ہو گئی، ہم سب اتنے عمر کو پہنچ گئے، آپ کی کتنی نمازیں پوری ہوئی ہیں اور کتنی نمازیں باقی ہیں۔ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط حدیث میں آپ کی بیان فرمائی ایمان کے بعد کہ نمبر 1 نماز پڑھنے والی ہو، نماز پابندی سے پڑھے۔ اس کے بعد نمبر 2 اگر رمضان آ جائے، روزہ فرض ہے رمضان کا، روزے رکھے، اور نمبر 3 اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ نمبر 4 اپنی عزت، اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ دنیا میں روٹی کے بعد، روزی کے بعد، یعنی دنیا میں جو آپ کو روٹی اور جو ضرورت ہے زندگی کی، کہتے ہیں اس کے بعد جو سب سے قیمتی چیز ہے آپ کی، وہ آپ کی حیا ہے، وہ آپ کی عزت ہے، اور یہ عزت آپ کو شوہر کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اگر شوہر نہ ہو یا اگر شوہر کے علاوہ
عورتیں خاتون کہیں باہر نکلتی ہوں پھر معاشرے میں اس کے لیے زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، ہر زبان پہ اس کے لیے لعنت ہے، ہر زبان پہ اس کے لیے گندی باتیں ہیں، ہر زبان پہ اس کے لیے برا کہنا اور برائی ہے۔ تو نمبر 1 آپ نماز کا پورا اہتمام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور نمبر 4 اپنی عزت و عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور نمبر 5 شوہر اگر موجود نہ ہو تو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کی اولاد اور اپنی عزت یعنی شوہر کی عزت یعنی آپ شوہر کی عزت ہیں، آپ کا جسم، آپ کی پاک دامنی، آپ کو الگ سے ہی بیان کیا اور ساتھ میں بھی اس کا پورا خیال کرے اور پوری حفاظت کرے شوہر کی غیر موجودگی میں۔ فرمایا جو عورتیں یہ کام کر لیتی ہیں اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، یہ جنت میں ضرور جائیں گی۔ اب دیکھیں یہ کتنی آسان باتیں ہیں، سننا بڑا آسان ہے، لیکن ایک بار اس کو غور کر کے دیکھیں کہ ہم میں نماز کتنا ہے، روزہ کتنا ہے، ہم میں کی کتنی خاتون ہیں جو شوہر کی باتیں مانتی ہیں، اور کتنی ہیں جو اپنی عزت اور اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کا خیال کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو پاک دامن اور حیادار بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ شوہر کی غیر موجودگی میں کیا ویسی ہی زندگی گزارتی ہیں جیسے شوہر کی موجودگی میں گھر میں گزارتی تھی؟ کیا ویسے ہی محلے میں گھومتی ہیں، نکلتی ہیں جیسے شوہر کے ساتھ نکلتی تھی؟ جیسے شوہر کی موجودگی میں باہر گھومنے کا رواج تھا کیا شوہر کی غیر موجودگی میں بھی وہی سب کرتی ہیں؟ یہ تمام چیزوں کو دیکھنا اور خیال کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کرتی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی عورتیں ہیں۔ اور ایک آخری بات جو آپ سمجھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ خواتین جنت میں جائیں گی۔ ایک جگہ میں نے پڑھا اور سنا کہ جنت میں پہلے عورتیں جائیں گی، جنت میں پہلے عورتیں جائیں گی۔ یہ بات آپ کو خوش ہونے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ جنت میں آپ کو جانا نصیب ہوگا، اور ایمان والی ہیں، حوا کی بیٹی ہیں، جنت میں جانا ہے۔ لیکن دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ یہ بات اصل آپ کو بتانے کی اور سمجھنے کی ہے۔ ماں بہنیں یہ حق ہے آپ کا، اور یہ مجھ پر لازم ہے کہ آپ کو بتایا جائے اور سمجھایا جائے اور سکھایا جائے۔ فرمایا کہ جنت میں تو جائیں گی پہلے، لیکن جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، خواتین ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی نے 2 وجہ بتائی، صرف 2 وجہ بتائی، آپ ان 2 وجہ کو دھیان سے سنیں۔ فرمایا نمبر 1 یہ ناشکری کرتی ہے، ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا انعام دیا، اتنا احسان دیا، اور اللہ کے انعام اور احسان اللہ نے جان دیا، مال دیا، اولاد دیا، گھر بار دیا، سب کچھ دیا۔ اس کا شکریہ یہ تھا کہ صبح شام مصلی بچھا کر کے اللہ کے سامنے شکر ادا کرتی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی، لیکن یہ ناشکری ہے۔ اتنا ملنے کے باوجود کہتی ہے مصیبت اللہ کو ہم ہی کو دینا تھا، بیماری اللہ کو ہم ہی کو دینا تھا، ہماری ہی اولاد کو بیمار کرنا تھا، ہماری ہی اولاد کو چھیننا تھا، ہمارے ہی کاروبار کو برباد کرنا تھا۔ یہ سب ناشکری ہے۔ اللہ نے دیا کتنا ہے اس کو نہیں دھیان دیتی، لیکن اللہ نے اگر ایک امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے کوئی کمی آ گئی تو فوراً اس پر جو ہے ناراض ہو جاتی ہے اور اللہ کے بارے میں غلط بولنا شروع کر دیتی ہے۔ تو فرمایا نمبر 1 ناشکری کرتی ہیں، اور نمبر 2 جو دوسری وجہ بتائی اس کو ہر حال میں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو بڑے مختصر انداز میں بتاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گی۔ ماں بہنیں ہماری سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ نہیں سمجھدار ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے یقین کو کمزور کر لیا ہے، یقین نہیں ہے، ہم سب اپنے موت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مرنے کے بعد ہمیں جہنم اور جنت کو بھی دیکھنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں قبر میں بھی رہنا ہے، اور وہاں یہ سب بات سمجھ میں آئے گی۔ تو نمبر 1 ناشکری کرے، جہنم میں سب سے زیادہ ہونے کی وجہ 1 ناشکری کرنا، اور نمبر 2 شوہر کی اطاعت نہ کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا، اپنی منمانی کرنا، شوہر کو دبا کر کے رکھنا، شوہر کو خوب نخرے کرنا، شوہر کے ساتھ شوہر کو ذلیل کرنا، شوہر کو مجبور کر کے رکھنا، ہر بات اس سے زبردستی منوانا، اس کے کلیجے پہ سوار رہنا، اس کا دل دکھا کر کے رکھنا، اس کو پریشان کر کے رکھنا، اپنی بات منوانے کے لیے اس کو مجبور کر دینا، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسا نہیں کہ ہر مرتبہ وہ آپ سے محبت ہی کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، کبھی وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت باقی رہے، کبھی یہ چاہتا ہے کہ گھر خاندان میں اس کو ماں باپ کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے، کبھی وہ چاہتا ہے کہ آپ کی بے عزتی نہ ہو، آپ کی عزت کو بچانے کے لیے بھی وہ خود آپ کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی باتوں کو مانتا ہے، اور آپ شوہر کی بات نہیں مانتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کی فرمائشیں اس کے سامنے رکھ کے دل کا تاڑ بنا دیتی ہیں، پہاڑ بنا دیتی ہیں ایک دم، اور الجھ جاتی ہیں۔ یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کے ذریعے سے عزت دی، اس کے ذریعے سے آپ کو گناہوں سے بچایا، اس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کے قدموں میں جنت کو ڈال دی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ شوہر اللہ نے آپ کو دیا، اس شوہر کے ذریعے سے اولاد ہوئی، اور اللہ نے اس اولاد کی جنت آپ کے قدموں میں ڈال دی۔
آپ کے قدموں کے نیچے ڈال دی. یہ کہانی نہیں ہے میری ماں بہنیں، یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں. لیکن ان چھوٹے چھوٹے بات کی وجہ سے ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر لیتی ہیں. دنیا بھی ہماری خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں. اپنے جس طرح ہم جسم کی فکر کرتے ہیں، جس طرح صحت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، شوہر کا کام ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اس کا چیک اپ کرائے، دواؤں کا انتظام کرے. اسی طریقے سے چاہے جتنی دور جانا پڑے لے جاتے ہیں. کسی کو پٹنہ لے جایا جاتا ہے، کسی کو دلی لے جایا جاتا ہے. جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے یہ شوہر اٹھاتا ہے اور جسم کی حفاظت کرنے کے لیے لے جاتا ہے. اسی طرح بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر، شوہر کے اوپر بیوی کا ایک یہ بھی حق ہے، بھائی کے اوپر، باپ کے اوپر اور بیٹے کے اوپر ایک عورت کا، ایک لڑکی کا یہ بھی حق ہے کہ جب اس کا ایمان بگڑ جائے، جب اس کا یقین بگڑ جائے، جب اس کے اعمال بگڑ جائے، اخلاق اور کردار بگڑ جائے، سیرت اس کی خراب ہو جائے، کردار خراب ہو جائے، تو اسے اہل علم کے پاس لے جانا چاہیے، اہل اللہ کے پاس لے جانا چاہیے. ذکر کی مجلس میں اس کو شرکت کرانی چاہیے، دین علوم اسے سکھانا چاہیے اور اسے سکھانے والے کا انتظام کرنا چاہیے. یہ بھی بیوی کا اور عورتوں کا حق ہے مردوں کے اوپر جو اس کے ذمے میں ہے. چاہے جتنی دور جانی پڑے، آپ کو جتنا چل کر کے آنا پڑے، اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ نہیں ہمیں دین جاننا ہے، سیکھنا ہے. تھوڑے قدم اٹھانے میں پریشانی ہوگی تو کیا ہوگا، تھوڑی دیر بیٹھنا ہوگا بیٹھ لیں گے، تھوڑی دیر گرمی ہوگی، تھوڑی دیر ہوا کا انتظام نہیں ہوگا برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کو آنا ہے، حاضر ہونا یہ حق ہے. بیٹا ہو بیٹی ہو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، دوسروں سے علاج کرواتے ہیں، سارے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اسکول میں، گھر میں، اسی طرح ہر حال میں دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا یہ ذمہ داری ہے، بیوی کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی، بہن کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی. آج عجیب ماحول ہے، شادی کے بعد لڑکیاں اور عورتیں، ہماری ماں بہنیں سب کچھ سیکھ لیتی ہیں، چاہے یوٹیوب سے سیکھیں، چاہے ٹیچر رکھ کے سیکھیں، چاہے کالج جا کر کے سیکھیں. شادی کے بعد بھی سب کچھ کر سکتی ہیں. شادی کے بعد اگر کوئی کام نہیں کر سکتی تو صرف وہ دین کا کام نہیں کر سکتی، صرف وہ دین نہیں سیکھ سکتی، قرآن نہیں سیکھ سکتی شادی کے بعد، وہ نماز کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے شادی کے بعد. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک تمہارے پاس موقع ہے کہ تم سیکھو، سمجھو اور اپنی زندگی درست کرو. تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. شادی کے بعد ٹیچر رکھ سکتے ہیں، ٹرینر رکھ سکتے ہیں، اسکول کالج اور دیگر مقامات پر آپ جا سکتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھیج سکتے ہیں اور سب کچھ کرواتے ہیں. پھر شادی کے بعد دینی تعلیم کیوں نہیں، اور دینی تعلیم کا اور اعمال کا خیال کیوں نہیں کرتے، اسلامی اصول و ضوابط کیوں نہیں سیکھتے اور سکھاتے، نیک اخلاق اور کردار کیوں نہیں سکھاتے. آخر شادی سے پہلے نہیں آتا تو شادی کے بعد شوہر کے ذمہ یہ لازم ہے، یہ حق ہے کہ اس کو سکھائے اور بتائے. لہٰذا یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے شوہروں سے کہیں کہ اگر آپ کو قرآن آتا ہے تو مجھے سکھائیے، اور آپ کو آتا ہے تو آپ شوہر کو بھی سکھائیے، شوہر کو بھی بتائیے. آپ پوچھیے اس سے ایک بار رات میں کھانا دینے سے پہلے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی. اگر خواتین چاہ لیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر مرد نہ سدھرے، گھر کے اولاد اور گھر کے بچے نہ سدھریں. جب ہمیں تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے تو ہماری ماں بہنیں غفلت میں سو رہی ہیں. بیٹی 7 سال 8 سال 6 سال کی ہو گئی، کہہ رہے بچی ہیں. بچہ 7 8 سال کی عمر میں بدمعاشی کر رہا ہے، کہہ رہے بچی ہیں. لیکن جب یہ 12 سال 14 سال کی عمر میں جب ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر روتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. اس کو بچپن سے دینی تعلیم دے. سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے پہلی درس گاہ جو ہے یہ ماں کا گود ہے. ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے گود کو سنبھالیں. ہماری گود آج اوجڑ ہو گئی، اسر ہو گئی. اس کی وجہ سے آج ہماری گھروں میں دینی ماحول اور دینی تعلیم کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ہمارے گھروں میں گناہ آ گیا. اس لیے اپنے آپ کو بنائیں، اعمال کی فکر کریں. ہر حال میں تمام خواتین اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز اس کا ہر حال میں نہیں چھوٹنے پائے. کسی حال میں نماز نہ چھوٹے. ہاں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کبھی آگے پیچھے کر لیں، لیکن نماز ضرور پڑھیں. آپ اچھا سے اچھا کھانا بنا دیں، گھر والوں کے لیے کھلا دیں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں، بیکار ہے آپ کا کھانا بنانا اور کھلانا. آپ اپنے لیے بھی جہنم مول لے رہی ہیں اور اپنی نسل کے لیے بھی جہنم مول لے رہی ہیں. آپ اچھا سے اچھا گھر سجا لیں لیکن وضو نہ کریں، بیکار ہے. ایک وضو سے ایک بات یاد آ گئی. میں ایک گزارش کرتی ہوں، جو خواتین، جو بہو اور بیٹیاں بڑا پریشان ہیں چہرے سے، اور وہ کریم پہ کریم لگا گئی، بیوٹی پارلر جا جا کے تھک گئی، لیکن اس کی چھائی نہیں ختم ہوتی، پمپل نہیں ختم ہوتا. میں اللہ کی ذات سے امید رکھ کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کم سے کم 40 دن 41 دن لگاتار 5 وقت کی نماز پڑھ کے دیکھیے اور باوضو ہو کر کے دیکھیے. بنا کسی کریم کے، صرف وضو کی برکت سے اللہ آپ کے چہرے کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا. آپ صرف وضو کر کے دیکھیے پابندی سے. اگر آپ نے 40-45 دن اگر نماز پڑھ لیا، وضو کر لیا پابندی کے ساتھ، اللہ آپ کو سچا پکا نمازی بھی بنا دے گا، نماز کی عادت بھی لگ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ آپ کے چہرے سے تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی وضو کے برکت سے. اور پھر آپ کا یہ چہرہ
میدان محشر میں بھی چمکے گا وضو کی برکت سے۔ حضور اپنے امتی کو وضو کی برکت ہی سے پہچانیں گے۔ آج آپ سب کچھ کرتی ہیں، وضو نہیں کرتی، اس بات کا خیال رکھیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ماں بہنوں کو تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی گھریلو زندگی کو اچھی بنا دے، اور ان کی تمام تر صحت کی تندرستی کا اللہ اپنی جانب سے حفاظت فرما دے۔ اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، دین میں بھی دنیا میں بھی، اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ گھریلو ماحول کو بھی اچھا بنائے، اللہ سب کی انفرادی زندگی کو بھی اچھا بنا دے اور اجتماعی زندگی کو بھی اچھا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔